کاموں کے ساتھ سختیاں رویہ اس سارے مسائل زمانے میں عام تھے اور تکلیف کا باعث اور پھر صدیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر لے گئے اور صدیاں بیت گئیں کوئی وحی نہیں آئی آسمان کا زمین سے رابطہ نہیں ہوا زمانوں کے بعد دراز کے بعد جو پہلی وحی ہیرا میں نازل اس کو ذرا دیکھیے گا۔ میں نے کہا کہ ڈھیر سارے مسائل تھے اس دور کے، کفر ہے، شرک ہے، بہت ساری عجیب و غریب قسم نظریات شامل ہو گئی ہیں، عورتوں پر شمار جبر کی داستانیں، غلاموں کے ساتھ رویے اور سختی، لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے نا، وہ نہ تو بظاہر توحید کی بات کرتی نہ ظاہری طور پر اس میں عورتوں کی بات نہ غلاموں کے حقوق کی بات اگرچہ یہ سارے موضوع بڑے تھے، عقیدہ توحید سے بڑا، رسالت سے بڑا کیا ہوگا؟ یہ سارے موضوع تشنا تھے اور سارے موضوعات ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں آشکار کر صداقت کہہ رہا اور مجھے آفتاب کرتا۔ ہر موضوع بڑا ضروری تھا، لیکن ذرا غور فرمائیے، پہلی وحی آئی ہے، اس کے دامن ظاہری طور پر عنوانات گفتگو بلکہ اس پہلی وحی ہے کہ اقرا بسم ربک خلق، پڑھو اس رب کے نام سے پیدا کیا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھائے میری بات کی، گویا پہلی وحی یہ بتاتی ہے کہ مسئلہ اس کا حل یہ ہے کہ رب کے نام سے پڑھا کتاب و سنت کو پڑھا، تعلیم سارے مسائل کا حل، وہ قائد کا بگاڑ ہو، وہ حقوق کے معاملے میں سب مسئلے ہے کہ پڑھے، تعلیم لے، تعلیم سوال کتاب کا علم آپ کو مضبوط کر دے گا۔ یہ جو لوگوں کے اندر بے چینی بےقراری پیدا ہوتی ہے نا، اضطراب پیدا ہوتا ہے، اس کو لوگ اپنے نام دے کر ڈپریشن ہو گیا، انزائٹی ہو گئی، لوگوں کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے بہت آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کتابوں سے دلائل ہوتے ہیں۔ ہم جب مدارس میں ہمارے بار اعتراض کا جواب دے یہ کل کو شک پیدا ہونا ہے، پہلے اس کے دلائل مضبوط کر دیے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتابوں پڑھنے والا قرآن مجید سے وابستہ بہت بار ہو جاتا، وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے، اس کے مزاج ٹھہراؤ پیدا بہت ساری چیزیں جو اس علم سے دور آدمی کے پاس نہیں، وہ لوگوں کے پاس موجود ہو، یہ پھر اپنی بڑی اطمینان آہستگی سے گزارتے یہ پھر اطمینان سے وقت گزار۔ تو مسائل کہا گیا ہے کہ اللہ سے پڑھا جائے، کتاب و مطالعہ کیا جائے، بہت ساری سے حل ہو۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کسی کمرے میں اندھیرا ہونا، کئی جانور جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کمرہ بند ہے تو اس میں بہت سارے جانور جمع ہو گئے، چھپکلیاں بھی جمع ہو گئی، سانپ بھی آ گیا، اور بھی کئی موذی جانور جمع ہو گئے۔ اب اندھیرے میں اگر آپ ان جانوروں کو مارنا چاہیں تو وہ سب کو تکلیف۔
کیونکہ کمرے میں اندھیرا ہے، آپ شام کو مارنے لگے نشانہ آپ کو ڈاس لے، آپ بچھو کو پکڑنے لگے کہ وہ آپ کو تکلیف دے چکی اندھیرا ہے، ہو سکتا ہے آپ مار نہ سکیں، اس کا بہترین اور زبردست حال آپ کمرے میں اجالا، آپ لائٹ آن کریں، چراغ کا بندوبست کریں، یہ سارے جانور ویسے ہی مارنے نہیں پڑے، تو یاد رکھیے گا علم وہ نور ہے، کتاب و سنت کی تعلیم ہے جس سے بہت سارے ویسے ہی بھاگ جاتے، آپ کو ایک بہت ساری چیزوں ختم نہیں کرنا پڑتا، بھاگ جاتے، ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ چاہتے اور بہت سارے لوگ پیتے چاہتے بھی کتاب و سنت سے آگاہی حاصل کریں، کچھ کو اسباب نہ مل سکے، تھوڑی سستی ہو گئی، کچھ نے بروقت فیصلہ نہیں کیا، ایسے فیصلے میں رکھتے تھے، تو لوگ دور ہوتے چلے گئے کتاب و سنت سے، اس کا نقصان ہوا کہ بے چینی بے قراری جھاؤ، آپ دیکھیے مفتی صاحب بیٹھے، اگر دن میں 100 مسائل کسی عالم جاتے ہیں، شاید 95 مسائل طلاق کے، اور بیچارے لوگ بہانے کر کے اس کا یہ کر لیا، کس طرح کے لوگ مسئلہ پوچھتے، شرماتے کبھی آپ غور کریں، ہمارے ہاں شادی 6 ماہ پہلے شروع کرنی، چرکار سونار کو کپڑوں کی تیاری کا بندوبست کرنا، لکڑیوں سے گھر آباد ہوگا، سونے سے گھر بسے، مہنگے کپڑوں کے ساتھ گھر میں سکون آئے، سب کچھ ہم نے کیا ہے، لیکن وہ جو مسائل طلاق نکاح کی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اگر وہ پہلے سے سکھا دیے جائیں، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ ہفتے میں 2-4 گھنٹے نکال کے عالم کے پاس اپنے بچے کو لے جایا جائے، معلمہ کے پاس مسائل سے یہ جو گھر ٹوٹتے، پتہ نہیں ہے اسے شرعی مسئلے کا اس نے اکٹھی دے دی، یہ جو گھر یہ بچ جائیں، مسائل بنتے ہم محفوظ ہو جائیں، لیکن کیا کریں، کس طرح نور کریں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اگر ہم کریں تو مہربانی کریں، ہماری بات سکھائیں، لیکن کتاب و سنت سے وابستہ ہماری ضرورت ہے، جو ہمارے لیے دیکھیے، میں ایک شخص کو پڑھ رہا تھا، تو وہ کہنے لگے عجیب لمحات، وہ میرے ساتھ پر میں تنہا، لوگ ساتھ ہو کے بھی ساتھ ہوں، تو کچھ نوجوان نسل تنہائی پسند ہو گئی ہے، شادی پہلے اب کچھ کورسز کرانے پڑتے، انہوں نے لکھا ہے کورسز کرانے پڑتے، اور کو بھی برداشت کر، مل جل کے رہ سکے، ذہنی طور پر ان کو تیار کرنا پڑتا، تو میں سوچ رہا تھا کہ صورت دین ہے میرا، کہ جو ساری معاشی اور معاشرتی زندگی منظم کر کے دیتا ہے، ماں باپ کا وجود گھر میں بہت بڑی نعمت، وہ راضی ہو تو رب راضی ہوتا ہے، آپ نے نکاح کر لیا تو کیا روحانیت نکاح کو، فرمایا کہ نکاح کر ایمان محفوظ کر، یہ بات کہاں پہنچ گئی، کس قدر معنویت، یہ کوئی دنیاوی کام نہیں، یہ تو ایمان کا ذریعہ، جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو کہیں بھی کسی مقام پر بھی کمزوری نظر نہیں آئے گی، دیکھیے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں تجارت کر کاروبار کر، بس دنیا دار،
اور بعضوں کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ حضرت عباس سے لوگ سارا کاروبار کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دین کے ساتھ وابستہ ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ صوفیاء کے ہاں سالکین طریقت کے بہت بڑا مقام ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ پہنچے کے قدمین فیض کے نالین مبارک کا رسائی. یہ بہت بڑا معراج کا درجہ ہے کہ محبوب کریم مقدس قدموں تک انہیں رسائی حاصل ہو گئی. لیکن میرے بھائیوں غور تو کیجیے، یعنی درود پاک پڑھا ہے، وظائف پڑھے گا، باب حضور آیا، کچھ مخصوص قسم کے اوراد و وظائف جو دلاتے مشائخ تاکہ قرب نصیب ہو. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام سچ بول کے تجارت کرے گا. قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کے ساتھ جگہ دے. یہ کاروبار کرتے کہاں پہنچ گیا؟ تجارت کرتے کیا مقام مل گیا؟ یہ ہے کہ دین کے ساتھ اختیار کرے، سنت کا طالب علم سے ناراض ہوئیے گا. کچھ بہانہ یہ بھی کر کے میری عمر اب بڑی ہو گئی ہے، مجھے سیکھا نہیں جاتا ہے. ویسے یہ بھی بہانہ، یہ بھی بہانہ. یہ کچھ سال ہی ہوئے زیادہ اقوام ہوئے تو کسی سرکاری ملازم نے نہیں مجھ سے نہیں سیکھا جاتا کمپیوٹر. لہذا میں نوکری ہوں، میں کمپیوٹر یہ 35 سال ہو گئے جاب کرتے. کسی نے بھی کار بھائی 50,000 نوکری بچانے کے لیے اگر سیکھا جا تو قبر حشر کے لیے قرآن و سنت بھی سیکھا جا. ہم اپنی جہاں بچانے کے لیے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس عمر میں لوگ کرتے ہیں. تھوڑی اختیار کریں، باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس لگاؤ. یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں یا مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کے بھی دل نازک ہوتے ہیں باقی یہ بھی اتنے ہی پیارے اور محبت والے اتنے کے جس طرح سے باقی بہت ساری حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا. باپ نے وعدے کیے بیٹا تو یہ امتحان پاس کرے گا تو یہ والا تحفہ ملے، تو یہ کرے گا تو یہ والا اعزاز ملے. بچوں کی بھی حوصلہ افزائی چاہیے اور بہت سارے لوگوں کو چاہیے سارے طریقوں سے شاباشی کے ساتھ رویہ والا رکھے اور اس طرح سے کوئی اعزاز دے کہ جو باقی خاندان احباب کے جاننے والوں کے بچے ہوں ان کا بھی جی چاہے ان بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو. وہ اپنے استادوں سے سنا کرتے فخر جہاں دین کی دعوت کی نا بادشاہ نے. بس میں بعد لگاؤں یاد آ گئی. اس نے کہا میرے گھر فرمانے لگے آنے لیکن میری شرط ہے بیٹے اور چوتھا تو مجھے پالکی میں اٹھا کے لے لا. جی نہیں دیکھیں نا پروٹوکول مانگا نا حضرت کا. تین تیرے بیٹے چوتھا پالکی میں آؤ چلا جاتا ہوں. تو بادشاہ بیٹھا کہ آپ آئیں تیار ہو گیا. تو ایک شہر میں حضرت کا گھر تھا. بادشاہ لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ قالین پہ سوار کیے ہوئے. حضرت چلے گئے اور جب واپسی ہوئی نا گھر کھیلے ہی آتے بادشاہ آدمی آدھی دفعہ اور جا رہے ہو اکیلے چل دیے. کچھ عرصے کے بعد شیخ دوبارہ ملے اور فرمانے لگے بادشاہ معاف کرنا میرے اندر کسی کونے میں کوئی نہیں تھا. میں نہیں پسند کرتا تیرے اور تیرے قدموں کے سوال ہو کے جاؤں. لیکن صرف تو مجھے بازار سے لے گیا ہے نا اٹھا کے. سینکڑوں لوگوں نے مدارس میں داخل کرا.
اگر عالم کی شان ہے کہ وہ اس طرح نوازا جاتا ہے کہ ہمیں بچوں کو دین پڑھانا ہے، تو تیرے اس ایک عمل کی وجہ سے کتنے لوگوں کا رجوع ہوا ہے کتاب و سنت کی طرف۔ میں چاہتا نہیں تھا، لیکن اس وجہ سے اس حکمت کی بنیاد پر میں نے مطالبہ کیا تو بادشاہ حضرت کو دعائیں لینے لگا۔ تھوڑا سا اعزاز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہمارے پوچھتے ہی رہتے ہیں آپ ناراض نہیں ہوں گے، چلے خوگلے تھوڑا سا قلعہ بھی کر لے۔ بیٹا آپ ماشاءاللہ آگے کیا کرنا ہے؟ تو درس کرنا تو آگے کیا کرنا ہے؟ میرے بھائی سب نے وہ آگے کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ ضرور پوچھئے آپ شعبہ کرنا ہے، اس لہجے میں بات کرنا آنے والے مشکلات ہیں، اور یہ کسی جگہ ہو سکے گا۔ بھئی ایسا نہیں ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، حفظ کرنے والے کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جس شعبے میں بھی جاتا ہے اللہ فضل ہی فرماتا ہے۔ لیکن اس انداز کہ وہ محسوس کرے میرے لیے آگے باندھے، اس سے تھوڑی سی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اس انداز میں ضرور پوچھیں کہ آپ آگے کون سا شعبہ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر یہ آپ حفظ کر لیا ہے بڑی اچھی بات، الزامی بھی کرنا، تو پھر تو کیا ہی بات، پھر تو آپ نے بڑا عمدہ بہترین مشورہ دیا۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور برکات عطا فرمائے، یاد کیا ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اللہ تعالیٰ صدر نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا لهم ركعوا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهنا إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد العاجل والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعل إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل حجتي يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبيين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم ربنا آتنا إنك السميع العليم يا كريم يا كريم يا رحيم وحيكم قبول فرما الہ لا الہ الا انت یا رحیم الراحمین جو کچھ بھی یہاں پڑھا گیا سنا گیا سب کو قبول فرما اس کا ثواب نبی کریم سلام کی بارگاہ میں ہدیۃ پیش کرتے قبول فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شہداء اور درجہ تمام حضور سیدنا اور سعاد اللہ تعالی غریب نواز رحمت اللہ تعالی شباب تمام جمیع مسلمات اور قبول فرما یا اللہ یا رب العالمین
عادل بھائی کے بیٹے نے جو میں ہمیں پاک قرآن یا رب قرآن کے نور سے بیٹے اور سب کے سینوں کو روشن فرما قرآن رکھنے کی توفیق قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن کا برکات انہیں بالخصوص عطا حاضرین محفل کو عطا یا اللہ قسم مالک یا رب العالمین ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما لا الہ الا اللہ یا ہم سب کو ساری نماز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بچوں کو یا اللہ نماز کی توفیق قرآن کی توفیق دے الہ العالمین حاضرین جوڑیوں کو سے ہر ایک دعا قبول فرما یا اللہ یا کریم یا رحیم بیمار ہیں شفا عطا یا اللہ شفا دے بالخصوص ہمارے عادل بھائی کے والد صاحب ان کو شفا شامل جتنے حاضرین میرے یا رب العالمین بیمار گھروں پر بیمار سب کو شفا عطا فرما قبلہ پیر صاحب یا اللہ کو بھی سلامتی زندگی عطا فرما فرما مان میرا العالمین یا اللہ یا رب العالمین یا ہمارا کی خدمات قبول فرما اور مزید ہمت عطا فرما العالمین ساری حق میں فرما انشاءاللہ اللهم صل علیہ وآلہ وسلم امور خیر کو قبول فرما نیکی کرنے لگے تو مدد کہیں بھولنے لگے واضح ہماری قرآن یاد رکھنے کی توفیق سمجھنے کی توفیق عمل کرنے کی توفیق ہم سب کی دعائیں کے حق میں قبول فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا یا شفیع الورى
اللہ کریم حافظ صاحب کے استاد کو برکات عطا اس خدمت سے قبول فرمائے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور بھی تمام کرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم